ایک ایسا بیمار کہ جو ٹھیک اب بھی نہیں ہے، آئندہ بھی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، اس بیمار کو روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، اور ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ادا کرے گا۔ میں نے سنا ہے کہ صدقہ فطر کا اعلان ہو گیا ہے، واللہ عالم، میں نے سنا ہے کہ اس سال صدقہ فطر طے کیا گیا ہے 80 روپے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں آپ ایک روزے کے بدلے میں آپ 80 روپے دیں گے۔ جو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا تو یہ روزے کا فدیہ ہوا، روزے کا فدیہ ہوا، روزے کا کفارہ نہیں۔ کفارے میں بھی دینا پڑتا ہے، فدیے میں بھی دینا پڑتا ہے۔ تو فدیہ اور کفارے میں فرق کیا ہے؟ کہ فدیہ اصل میں ہے اس کے بدلے میں آپ یہ دیں، اور کفارہ مطلب آپ نے جرم کیا، اس جرم کی سزا کے طور پر آپ کو یہ دینا پڑے گا۔ تو کفارے میں پنشمنٹ کا تصور ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ہم نے قسم کھائی تھی، ہم کو قسم پر قائم رہنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے قسم توڑ دی تو جرم کیا۔ اب یہ جو آپ نے جرم کیا اس کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا۔ کیا کفارہ دینا پڑے گا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 10 مسکینوں کو کھانے کا پیسہ دے دیں، اور اگر نہیں تو روزہ رکھیں۔ ایک آدمی نے لڑائی میں اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد آپ میری ماں کی طرح، میری بیٹی کی طرح، میری بہن کی طرح، سچ میں ماں جو برابر، بینی برابر، کوئی برابر، ٹھیک ہے، اور نیت اس کی وہی ہے جو قرآن میں لکھی ہے، وہی اسی نیت کے ساتھ۔ اب اسلام کہتا ہے آپ کا نکاح باقی ہے مگر آپ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہتا ہے جی میں سمجھا نہیں۔ کہ آپ نے جو جملہ بولا ہے اپنی ماں کو کہ تم اپنی بیوی کو آج کے بعد تو میری ماں کی طرح، تو میری بیٹی یا بیوی ایسے بہن کی طرح ہو، تو آپ نے اپنی بیوی کو ان عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو عورتیں ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے حرام ہیں، اس میں آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ آپ نے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نے جملہ بولا، اب کیا کرنا ہے؟ تو اسلام کہتا ہے یہ نکاح آپ کا سٹینڈ ہے مگر آپ بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیا مطلب؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے کہا تو میری ماں کی طرح ہو، انت علیہ کا ظاہری امی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلاق ہو گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق نہیں دی ہے، آپ نے فرمایا طلاق ہو گئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق کہاں دی ہے؟ اس نے تو مجھے یہ کہا تو میری ماں کی طرح ہے، تو مجھے اپنی ماں جیسا اس نے بنایا، تو طلاق کہاں دی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا طلاق ہو گئی۔ عورت پریشان ہو گئی، وہ نہیں چاہتی تھی طلاق ہونا۔ بہرحال پھر آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ، اللہ نے سن لی، قول التی، اس عورت کی گفتگو، تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی، فی زوجہا، اپنے شوہر کے متعلق، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ آپ کے اور ان دونوں کی بات سن رہا تھا۔ اللہ سن رہا تھا آپ کی آپس کی بحث و تمہیز۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے۔ پھر آگے فرمایا یہ کیوں کہتے ہیں اپنی بیویوں کو تم ماں ہیں؟ ماں تو تمہاری وہ ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو، ماں تمہاری وہ ہے جس سے تم پیدا ہوئے، بیوی کو کیوں کہتے ہو تم ماں ہو؟ چلو اگر تم نے کہا والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ یہ کریں گے ان کے لیے سزا یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھیں لگاتار، اور تب تک بیوی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور روزہ نہیں رکھ سکتے پھر 60 غریب کو کھانا کھلائیں، تب تک بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا من قبل یتماسا، اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ یہ جو سزا اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ اور وہ جو بیمار انسان ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو بدلے میں جو کچھ دینا ہے اس کو کہیں گے یار اس میں تصور جرمانے کا نہیں، اس کو کہتے ہیں فدیہ۔ تو فدیہ دینا ہے بیمار کو۔